بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے یا 12 امام ہوں گے یا 12 امیر ہوں گے یا 12 سردار ہوں گے، مختلف احادیث میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے، تو وہ 12 اہل سنت کی نظر میں، اہل سنت کی وہ 12 خلفاء، وہ 12 امام، وہ 12 امیر، وہ 12 سردار کون ہیں، اور یہ ہم نے آپ کو اہل سنت کی مستند کتابوں سے بتایا تھا۔ آج ہم اہل سنت کی کتابوں سے ہی یہ بتائیں گے کہ شیعوں کے 12 امام کون ہیں، یعنی اہل سنت شیعوں کے کن 12 اماموں کو، شیعوں کو 12 امام تسلیم کرتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اگر میں شیعہ کی کتابوں سے دکھانا شروع کر دوں تو پھر تو ایک طویل مطلب سینکڑوں کی تعداد میں ایسی احادیث ہمارے پاس موجود ہے شیعہ کتب میں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ شیعوں کے 12 امام کون ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو صرف اہل سنت کی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ اہل سنت کی کتابوں میں شیعوں کے 12 امام کون کون لکھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو میں بتا رہا ہوں، جو کتاب میرے سامنے ہے، وہ ہے شرح فقہ اکبر۔ شرح فقہ اکبر، یہ آپ جانتے ہوں گے کہ فقہ اکبر حضرت ابو حنیفہ کی کتاب ہے فقہ کے حوالے سے۔ اس کی شرح ملا علی قاری متقی نے کی ہے، اور یہ شرح فقہ اکبر بڑی مشہور و معروف کتاب ہے اہل سنت کے یہاں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اہل سنت کے عقائد کے بارے میں یہ بڑی جامع کتاب ہے۔ ملا علی قاری متقی اور قاضی ایاز، یہ دو ایسے شخصیتیں ہیں جنہوں نے اہل سنت کے عقائد مرتب کیے تھے، اور قاضی ایاز کی الشفا اور مولا علی قاری متقی کی یہ شرح فقہ اکبر، یہ بڑی مستند کتابیں عقائد کے حوالے سے مانی جاتی ہیں۔ اور میں نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کتاب میں مولا علی قاری متقی نے اہل سنت کے جو 12 خلفاء لکھے ہیں، ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امیر معاویہ اور یزید بھی شامل ہیں، اور یزید کے آگے پھر مروان اور آل مروان جو ہے نا وہ شامل تھے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہی صاحب یعنی مولا علی قاری متقی اسی کتاب میں شیعوں کے 12 اماموں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ گو کہ انہوں نے بڑے طنزیہ انداز میں بات کی ہے، اپنے یزید کو اور معاویہ کو جو ہے انہوں نے اپنا خلیفہ ظاہر کیا ہے، بتایا ہے، اور جب شیعوں کے اماموں کا ذکر آیا تو بڑے طنزی انداز میں گفتگو کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 301 کے اوپر، جیسا کہ شیعہ بالخصوص امامیہ شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام برحق حضرت علی ہیں، پھر ان کے بیٹے حضرت حسن ہیں، پھر ان کے بھائی حضرت حسین ہیں، پھر حضرت حسین کے بیٹے علی زین العابدین ہیں، پھر ان کے بیٹے محمد باقر ہیں، پھر ان کے بیٹے جعفر صادق ہیں، پھر ان کے بیٹے موسیٰ کاظم ہیں، پھر ان کے بیٹے علی رضا ہیں، پھر ان کے بیٹے محمد تقی ہیں، پھر ان کے بیٹے علی نقی ہیں، پھر ان کے بیٹے حسن عسکری ہیں، اور پھر ان کے بیٹے محمد قاسم ہیں جن کے ظہور کا انتظار ہے، اور وہ ان کے عقائد کے مطابق یہی امام مہدی ہیں، اور دشمنوں کے خوف سے روپوش ہو گئے ہیں۔ یہ دشمنوں کے خوف سے کے الفاظ اس نے اپنی طرف سے ڈالے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ دشمنوں کے خوف سے روپوش ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب ہے فرائد السنتین، فرائد السنتین، جو محدث کبیر ابراہیم بن محمد الجوینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کا ترجمہ علامہ صفدر رضا قادری نے کیا ہے، چشتی کتب خانے سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 56 اور 57 کے اوپر دو روایتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ حدیث نمبر 18 میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس بات سے خوش ہو کہ اس کی زندگی میری زندگی کی طرح ہو اور اس کی موت میری موت کی طرح ہو، اور وہ عدن کے باغوں میں سکونت پذیر ہو جس کو خود میرے رب نے بویا ہے، تو وہ میرے بعد علی کو دوست رکھے اور اس کے دوست سے دوستی رکھے، اور میرے بعد آئمہ کی اقتداء کرے، وہ میری اطرت ہیں، ان کو میری تینت سے خلق کیا گیا ہے، اور ان کو میرا علم اور میرا فہم عطا ہوا ہے۔ میری امت سے جو شخص ان کی فضیلت کو جھٹلائے گا اور میری ان سے رشتہ داری کو قطع کرے گا، اس کے لیے ہلاکت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو میری شفاعت نصیب نہیں کرے گا۔ یعنی میرے بعد آئمہ کی اقتداء کریں، آئمہ کی، گو کہ اس حدیث میں، اس روایت میں تعداد نہیں لکھی ہوئی آئمہ کی، وہ اگلی روایت میں آ جائے گی، لیکن آئمہ کی اقتداء کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ دوسری روایت انہوں نے لکھی ہے حدیث نمبر 19، کہ حضرت علی ابن موسیٰ رضا نے اپنے آبا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے بعد چاہتا ہے کہ میرے دین سے متمسک رہے اور کشتی نجات پر سوار ہو، اسے چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کی اقتداء کرے، اور ان کے دشمن سے دشمنی رکھے، اور ان کے دوست سے دوستی رکھے، اور اس لیے کہ وہ میری حیات میں اور میری وفات کے بعد میری امت پر میرا خلیفہ اور میرا وسیع اور میرے بعد تمام مسلمین کا امام اور ہر مومن کا امیر ہے۔ اس کا قول میرا قول ہے، اس کا امر میرا امر ہے، اس کی نہیں میری نہیں ہے، اس کی اتباع میری اتباع ہے، اس کی نصرت میری نصرت ہے، اور اس کی دشمنی میری دشمنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو میرے بعد علی سے جدا ہوا، قیامت کے دن وہ مجھے نہیں دیکھے گا اور میں اسے نہیں دیکھوں گا، اور جس نے علی کی مخالفت کی اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کو ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے، اور جو علی سے علیحدہ ہوا تو قیامت کے دن اللہ اسے علیحدہ کر دے گا، اور جس نے علی کی نصرت کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی نصرت کرے گا، اور سوال و جواب کے وقت اس کو اپنی حجت تلقین کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین اپنے باپ کے بعد میری امت کے امام ہیں، اور نوجوان جنت کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ عالمین کے خواتین کی سردار ہیں، اور ان کے باپ وصیوں کے سردار ہیں، اور حسین کی اولاد سے 9 امام ہیں اور 9 ان میں سے قائم ہے۔
ان کی اطاعت میری اطاعت ہے اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، اور ان کا فضل و شرف کا انکار کرنے والوں کی اور میرے بعد ان کی حرمت کو ضائع کرنے والوں کی شکایت میں اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں، اور میری امت کے ائمہ اور میری اطرت کی مدد و نصرت کے لیے اور میری اطرت کے حق کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ کا انتقام کافی ہے۔ یعنی اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی نسل سے 9 اماموں کے بارے میں بتایا ہے، یعنی پہلے امام علی ہو گئے، پھر حسن، پھر حسین، پھر امام حسین کی اولاد میں 9 امام اور ہوں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ارجح المطالب، مولانا عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو ثاقب پبلیکیشن لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 548 کے اوپر یہ 3 روایات انہوں نے لکھی، 3 حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ابن مسعود، آیا آپ لوگوں کو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میرے بعد کتنے خلیفہ ہوں گے؟ کہنے لگا ہاں، مثل بنی اسرائیل کے نقبہ کی تعداد کے۔ یعنی ابن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ نے ہمیں خبر دی تھی کہ نقبہ بنی اسرائیل کی تعداد کے برابر رسول اللہ کے خلیفہ ہوں گے، اور نقبہ بنی اسرائیل کتنے تھے؟ 12۔ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ دوسری روایت ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا ترازو ہوں، حسن اور حسین اس ترازو کے پلڑے ہیں، اور علی اس کی زبان ہے، فاطمہ اس کا علاقہ ہے، اور میری امت کے امام اس کے عمود ہیں، اور اس میں ہمارے محبین اور مغضبین کے اعمال وزن کیے جاتے ہیں۔ میری امت کے امام، یہ اس میں تعداد نہیں ہے لیکن بتایا ہے کہ امت کے ائمہ بھی ہوں گے۔ تیسری روایت ہے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، کیا دیکھا ہوں کہ جناب حسین علیہ السلام آپ کی ران پر بیٹھے ہیں، اور حضور ان کی آنکھوں اور منہ کو چوم رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ تو سید ہے اور سید کا بیٹا ہے، اور تو امام ہے اور امام کا بیٹا ہے، اور حجت کا بیٹا ہے اور حجت ہے، اور تو 9 حجتوں کا باپ ہے، 9واں ان کا قائم آل محمد ہوگا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ تو 9 حجتوں کا، یعنی 9 خلیفوں کا، 9 اماموں کا، 9 وصیوں کا، 9 ولیوں کا باپ ہے۔ چوتھی روایت ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی اور حسن اور حسین اور 9 شخص اولاد حسین میں سے معصوم ہیں، یعنی ان کی معصومیت کے اوپر بھی دلالت کر دی ہے۔ یہ اہل سنت کی کتاب سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو 9 کے 9 امام ہیں، خود یعنی رسول اللہ نے اپنے بارے میں بھی کہا، اور علی علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین، اور پھر امام حسین کی اولاد میں جو 9 امام ہیں وہ سب معصوم ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی جناب المودہ فاضل جلیل شیخ سلیمان حسینی بلخی حنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ، یعنی سلیمان قندوزی صاحب کی جو کتاب ہے، اس کا ترجمہ مولانا ملک محمد شریف نے کیا ہے، اور ساجد برادر سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 696 پر باب نمبر 77 ہے۔ اس میں انہوں نے جو عنوان ہے باب کا وہ دیا ہے کہ حدیث میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے کی تحقیق۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جمع الفوائد میں جابر بن سمرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین لگاتار قائم رہے گا حتیٰ کہ تم پر 12 خلیفہ مقرر کیے جائیں، ان تمام پر امت کا اتفاق ہوگا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جس کو میں سمجھ نہ سکا، میں نے اپنے باپ سے دریافت کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے کہ فرمایا کہ تمام کے تمام قریش میں سے ہوں گے، یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور وہ 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے۔ اچھا، یہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، اور یہ مشکات میں بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی، حدیث کی تقریباً کتابوں میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ دوسری روایت انہوں نے لکھی کہ یحییٰ بن حسن نے اپنی کتاب عمدہ میں 20 طریقوں سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور تمام کے تمام قریش سے ہوں گے۔ بخاری نے 3 طریقوں سے بیان کیا ہے، مسلم نے 9 طریقوں سے، ابو داؤد نے 3 طریقوں سے، ترمذی نے 1 طریقے سے، اور حمیدی میں 3 طریقوں سے یہ حدیث بیان کیا گیا۔ بخاری میں جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ آن حضرت نے ایک ایسا کلمہ فرمایا جس کو میں نہ سن سکا، میں نے اپنے باپ سے دریافت کیا آن حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا کہ فرمایا تھا کہ تمام کے تمام قریش میں سے ہوں گے۔ مسلم بن عامر بن سعید سے روایت ہے کہ میں نے ابن سمرہ کے پاس خط تحریر کیا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں آگاہ کیجیے جس کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے میرے پاس خط تحریر کیا کہ میں نے رسول اللہ سے جمعے کے روز جس عشاء کو اسلمی کو رجم کیا گیا تھا سنا تھا، دین ہمیشہ قائم رہے گا حتیٰ کہ قیامت ہو جائے گی، ان لوگوں پر 12 خلیفہ گزریں گے جو تمام کے تمام قریش میں سے ہوں گے۔ سید علی حمدانی کی کتاب مودۃ القربہ کی 10ویں مودت کے عبد الملک بن ایر جابر بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، میں نے آن حضرت کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ پھر آن حضرت نے اپنی آواز کو تھوڑا کر دیا، میں نے اپنے باپ سے دریافت کیا کہ آن حضرت نے کس چیز کے ساتھ اپنی آواز کو دھیما کر دیا؟ کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام کے تمام بنی ہاشم میں سے ہوں گے۔ یعنی دیکھیں دوسری روایتوں میں قریش کا لفظ آیا ہوا ہے، یہاں پر قریش کے بعد بنی ہاشم کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی وہ جو 12 خلیفہ ہوں گے، وہ جو 12 امام ہوں گے،
جو 12 امیر ہوں گے، جو 12 سردار ہوں گے، وہ بنی ہاشم میں سے ہوں گے، قریش کے قبیلے بنی ہاشم میں سے ہوں گے۔ سماک بن حرب نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔ علامہ شیبی مروق سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ابن مسعود کے پاس موجود تھے اور آپ کی خدمت میں قرآن پیش کر رہے تھے۔ آپ سے ایک جوان نے کہا، کیا تمہارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کہا تھا کہ آپ کے بعد کتنے خلیفہ ہوں گے؟ آپ نے کہا کہ تم جوان ہو، اس چیز کے بارے میں تم سے پہلے کسی شخص نے مجھ سے سوال نہیں کیا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ آپ کے بعد بنی اسرائیل کے نقیبوں کی تعداد کے برابر 12 خلیفہ ہوں گے۔ اگلی روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ہوگا، وہ زمین کو اس طرح انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ پھر اگلی روایت ہے کہ ابایا بن ربی جابر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انبیاء کا سردار ہوں، علی اوصیہ کے سردار ہیں، میرے بعد میرے اوصیہ 12 ہوں گے، ان سب میں اول علی ہوں گے اور ان کے آخری مہدی ہوں گے۔ یعنی پہلے خلیفہ جو ہیں، پہلے امیر جو ہیں وہ علی علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد پھر آخری جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میں خود علی، حسن، حسین اور حسین کے فرزندوں میں سے 9 حضرات پاک و پاکیزہ اور معصوم ہیں۔ ہموینی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بہت ساری روایات ہیں یہاں پر جن میں ائمہ کی تعداد کا ذکر ہے کہ وہ 12 ہوں گے، اور وہ سب کے سب امام حسین، یعنی پہلے امام علی علیہ السلام، پھر امام حسن، پھر امام حسین، اور پھر امام حسین کی نسل سے 9 امام ہوں گے، تو یہ 12 کی تعداد پوری ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہ ساری روایات نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ میں ان کی پکچر بنا کر آپ کو بھجوا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ خود پڑھ لیں، کیونکہ اگر میں تمام یہ روایت پڑھنا شروع کر دوں گا تو وائس نوٹ بہت طویل ہو جائے گا۔ مختصراً میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں جا بجا یہ تحریر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ، 12 سردار، 12 امیر، 12 امام، 12 وصی ہوں گے، اور ان میں پہلے علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی نسل میں 9 امام ہوں گے، اور جن میں سے آخری جو ہے وہ مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ تو اس طرح یہ تعداد 12 کی پوری رہتی ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان 12 کے نام بھی کتابوں کے، اہل سنت کی کتابوں کے اندر ان سب کے نام موجود ہیں۔